فیاض سات وفی کل سا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا کاشف الکرب امواج الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بک اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 یا حسین ابن علی ادرکنی 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 ولا تولدنی بکلی خمسۃ العظلوم۔ کریم اللہ اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما۔ جس مقصد حضرات سے مجلس ادا کی دی گئی ہے دینی دنیاوی مقاصد پوری فرما، ہر مومن دی جائز حاجات پوری فرما، بالخصوص جتنے مومنین مریض ان تمام کو شفا نصیب فرما۔ آل محمد عزت دا واسطہ سید الساجدین دی بیماری دا واسطہ جنو جگ تو وکھری مرض لگی آئی خون دے دریاو ہیں دائیو امام دی عظمت دا واسطہ انہاں دے بیٹے نو مکمل شفا نصیب فرما۔ اس تو علاوہ ہی جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں تمام دے دعائیں اپنی بارگاہ مستجاب فرما۔ ساڑی عبادت تمام سامعین دا پڑھیا بانیانی مجلسی مجلس خارج خراجات امام زمانے دے حضور عبادت شمار فرما۔ ہر مومن و سوائے مظلوم کربلا دے غم دے دنیا دے تمام غمتوں نجات عطا فرما۔ الہنا بحق محمد علی حسان بطور ہماری دعائیں کر قبول۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ السلام علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذ باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمہ السلام علیہا ایدینی بالقصاء الیمانی فغطینی بی فاتحت بالقصاء الیمانی فغطیتہ بی وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجُوجَتْ لَوْكَنَ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ بلند صلوات۔ فما كانت اللہ ساتم وإذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا اماؤ
فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فأقبل الحسن عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء بطول ضمیر پتر دی عظمت بلند تر صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء بطول پتر دی عظمت بلند تر صلوات فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب علیہ السلام بلند تر صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة سلام علي إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن أبي رسول الله فقلت نعم آهو وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء أمير المؤمنين دی عظمت بلند تر صلوات ثم زادونا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا فزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء مخدوم كونين دی عظمت بلند تر صلوات فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم
وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين افتتحوا الكتاب. پنجتن پاک دی عظمت محبت بھری صلوات. فقال الامین جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الكتاب. فقال عز وجل عمر بیت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها. 14 دی عزت محبت بھری صلوات. وقال جبرائیل علیہ السلام یا رب اتاذن لی ان ابد الى الارض لیکون امام سادسا. فقال اللہ نعم قد اذنت لك. فبدا الامین جبرائیل علیہ السلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام. اپنی جائز حاجات پوری امنت سے بلند تر صلوات. وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ. آل محمد محبت بھری صلوات. وَقَدْ أَذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَالْتَأْذَنُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام وأنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا ذات الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة
وخفت بهم الملائکۃ واستغفر لهم لا يتفرقوا، اپنے اپنے مرمی دی مغفرت سے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ فقال علی علیہ السلام اذن وليفوزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفی ماموم اللہ وفرج الہم ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته۔ فقال علی علیہ السلام اذا وليفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پڑھدا پیا میں کو سمجھ کے بال غریب آباد رنگین نہ کر رخسارا، میں سمجھ گیا لوارث ساڑا دشمن ہے جگ سارا۔ لا علمی وچ آج باہر آ گیا تینا ماتا تروڑ سہارا، میں والنا آسان ہے اشار تڑے وچ میں کھوں معاف چکر دوبار۔ اس لگد شریفوں سادات ایک دو نہیں پنج سات نہیں 52 دور بموکھے گزرے، 39 دور بنو امیہ دے، 13 دور بنی عباسیہ دے، بنو امیہ جو ظلم دی حد مکی، مسند رسول دے 4 حصے ہوئے، رسول دے ورثانو حق تو معروم کی دگی ہے، مولا علی تو خلافت کھسی گئی، جناب حسن دے جنازے چ تیر وسے، کیڑا ظلمہ جڑا انہاں نہیں کیتا، مظلوم کربلا تو مدینہ چھڑایا، کربلا دے میدان اتریڈیاں دتسا دے بھوکھا ذبح کیتا، سارن ہو کے سنان تے سوار کر کے شار بشار پھرے دے رہے، شام دی کوئی گلی نہیں جتا صدا تک قابلہ نہ پھر گیا ہوئے، کہیں ویلے یہودیاں دے ملج گھنوائیں دین، کہیں ویلے عیسائیاں دے ملج گھنوائیں دین، جنہ جنہ بدلے علی دے گھنوائیں ہوئے وارث آ گئے۔ اتنا ظلم ہونے دے باوجود غیور و سیدہ نے نہیں آکھا جو اسا سید نے جڑے بنی عباسیہ دے 13 دور ہیں، اس ظلم دی حد مک گئی، مجبوراً سیدہ نو آگڑا پہ اسا غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ساڑا اللہ دے سوا کوئی نہیں۔ غیورو سیدان جنہ دا نام احمدان انو مسلمانہ زندہ دیوار دفن چکیتے، دفن کرن دے بعد انہاں دا ایک پترا جاندی چند سال عمر رہی، جناب احمد کو دفن کرن دے بعد دیاں 2 دھیاں نماز دھیاں کواں دیئے، تھوڑے پیو کو مسلمان زندہ دیواری دفن کر چھوڑے، تھوڑا بھرا دے تے اللہ دے سوا کوئی سارا نہیں، بھرا دی حفاظت کرو، جے ایک دفعہ گھروں باہر نکل گیا سجیدہ کوئی نہیں ولنا۔ غیورو بھینی جاگ جاگ کے پار ڈتے تے بال فطرت مجبور ہوندیں جسی زمن گروئی کریں دیں، ہکڑی شہزادہ ستا پیا مدت دیاں جاگ دیاں بھینی دی آنکھ لگ گئی، شہزادے دی آنکھ جو کھلی ہے
چارپائی تو نہ تھے آدھے دروازے جڑے داں باہر ہے کیا جو میں کو بھیڑی منع کریں دیا دروازے توڑی آئے باہر ڈٹھا جو خلقہ دہجوں میں ادو ایک باری بھیڑی دوڑے دے ایک باری خلقہ دوڑے دے آدھے کنڈی کھول کے وینا تے والانا کنڈی کھول کے ٹردہ ایک چاک کی جائے یا ایک کمینی دی نگاہ پئی ٹردہ قریب آئے یا کیا دے شہزادہ کونے آدھے ذات سیدہ احمد پترہ بڑا نام عباس ہے اس علاقے دے شریفوں حسب و نصب دی ڈرسن دی ڈھلوئی کمینے نے یتیم سمجھ کے سارتے ہاتھ رکھائے یا بزرگ دا گر پڑتے ہو دے ان پیشانی تو خون دی لکیر جاری ہوئی جڑی پیرا توڑی پہنچ گئی شہزادہ دے ظالمر گجنا آنکھ میں دوبارہ گھروں نہیں باہر آدھا کمینہ لے کے متوقع دربار کھنائے آدھے ذات سید احمد پتر نام عباس اس میرا انعام دے آدھے کمینہ سیدہ دے چہرے نوڑے کہ سورج نو حیا ویندہ تن کوئی حیا نہیں آیا لگا وین تن کوئی انعام نہیں ملتا میں مار نو سڑ کھینا اے جلدی دے نال ٹر دو میں مار دے دروازے چاہے میں مار سمجھ گئے کوئی سید ہو سی اپنے ہتھیار چاہے سے دے پچھو آ گئے متوکل آدھے ذات سیدے کوئی تھائی کھنوان جتا پیو کو کھن گیا ہوئے شہزادہ خوش تھی گیا آدھے میں نو شاید بابا مل پہنتا ہو سی اگے میں مار ٹرتا ویندے پچھے سیدہ ٹرتا دے چاچا میں مار میں کو بابا مل پوسی آدھے ہاں جے قسمت جو یوں مل پوسی گا یوں ٹر دے ایک ٹوٹی دیوار دے قریب آئے گارا بنایا ستے لائس تے لامن دے بعد سیدزادے نو چاہ کے دیوار دے لٹایا یا پیران لے پاسو تھوڑا وزن رکھنا شروع کی تاس جڑے اس چھوٹے جے سینے دے پتھر دی پڑی آئی کوکا نکل گئی آزادے سمجھ گیا نہ میڈا بابا جی دولے نہ میں ولڑے چاچا جڑا میں دفن کر کے ونجے پہلے اپنے گھر نہ ونجے بڑے گھر ونجے بڑیا دو بھیڑی دروازے تے کھڑیوں سے آگے براج یتا گلا چھوڑو براج جیدہ کوئی نہ ودا اللہ عنہ کو مثال نین فاسے نہ کر بیان کر تمام سادات و مومنین سے میری گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اعزاز بر وقت شروع کی جا سکے بلکہ شروع ہو چکی ہے جہاں جہاں میری آواز سنائی دے رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں باقاعدہ مجلس شروع ہو چکی ہے ولایت کی اڑانیں ہو رہی ہیں ولایت کی اڑانیں ہو رہی ہیں معطر سب زبانیں ہو رہی ہیں علی کے لال کے ایک سجدے کے صدقے خدا کے گھر میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں سامعین محترم ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب علی رضا وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد ترتیب آہستہ آہستہ چلتی رہے گی میں اناؤنس کرتا رہوں گا